بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، خدا برحق ہے، اسلام سچا دین ہے اور قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ یہ تینوں ایسی حقیقتیں ہیں جن سے راہ فرار ممکن ہی نہیں۔ لوگ خدا پر تنقید کرتے ہیں تو ان پر نشانیاں ایسے کھول کر بیان کی جاتی ہیں کہ ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لوگ اسلام پر تنقید کرتے ہیں مگر اسلام میں کوئی غلطی نکالنے سے عاجز آ جاتے ہیں، اور قرآن پاک پر کچھ کہنا چاہیں تو جس آیت کو پکڑ کر اس پر تنقید کرنے کی کوشش کریں وہی ان کے سامنے سچائی کو بیان کر دیتی ہے۔ آج ایک ایسے ہی شخص کی کہانی آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جس نے ان تینوں حقیقتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شخص تینوں پر ایمان لانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کینیڈین سائنسدان کی کہانی ہے جس نے قرآن پاک میں خامیوں اور تضادات کو تلاش کرنے کے لیے گہری تحقیق کرنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ ناظرین، ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی۔ بنی نوع انسان کے لیے ایک نعمت اور رہنما ہے۔ کسی سے بھی پوچھیں جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں امن و سلامتی اور خوشی کو پاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی ثواب پاتا ہے۔ تاہم کچھ لوگ قرآن کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے اور اس میں غلطیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر گیری نامی ایک کینیڈین پروفیسر اور تقابلی مذاہب کے ریسرچر نے بھی کوشش کی۔ یہ شخص 15 سال تک عیسائی مشنری کے طور پر کام کرتا رہا۔ اس کو عیسائیت کی کم ہونے اور اسلام کے بڑھنے پر تشویش تھی۔ یہ مغرب میں اسلام کی تیزی سے ترقی کے بارے میں فکر مند تھا، اور ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس کتاب میں سے تضادات اور غلطیوں کو تلاش کرے گا اور پھر ان کے راستے مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا۔ اس کو اس بات کا بھی علم تھا کہ دوسری مذہبی کتابوں میں غلطیاں ہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ قرآن پاک بھی تو ایک کتاب ہے، اس لیے میں بھی تو غلطیاں ہوں گی۔ ڈاکٹر گیری کو یقین تھا کہ ایک طویل فہرست بنائے گا جس میں قرآن پاک میں تضادات اور غلطیاں لکھی ہوں گی، اور پھر وہ لوگوں سے اسلام قبول نہ کرنے کے لیے اس فہرست کا استعمال کرے گا۔ وہ ان ممکنہ غلطیوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے کی ترغیب دینے کا منصوبہ بھی بنا رہا تھا، مگر یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے، اور اس کوشش میں ڈاکٹر گیری میلر نے تحقیق شروع کر دی۔ People like the Kapauku tribe of Papua who never met civilized man till the 1920s. If you want to read the documentation of what did the Aborigines of Australia believe before the white man came there and so on, if you want to read the documented belief, what did they believe before someone came and told them what to believe, you will find it is Islam in everything but name. Because they don't speak Arabic, they don't say Islam, their religion is the same. God is one, He has no sons, He's not subject to aging, and so on and so on and so on. The proof is there. اس کا خیال تھا کہ اس کتاب میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے پل باندھے گئے ہوں گے اور ان پر چیپٹر کے چیپٹر لکھے ہوں گے، مگر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ قرآن پاک میں تو ایک پورا چیپٹر ہی حضرت مریم پر موجود ہے۔ اس میں حضرت مریم کے بارے میں ایسی معلومات تھیں جو اس نے بائبل سمیت کسی دوسری کتاب میں نہیں پڑھی تھی۔ اسی طرح اس نے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 20 سے زائد مرتبہ آیا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 یا 5 بار آیا۔ اس نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایک ایسی کتاب لکھیں گے جس میں وہ اپنی تعریفوں کے بجائے صدیوں پرانے لوگوں کی تعریف کریں۔ That's what the Jews and the Romans and so on used to ask about the disciples of Jesus. You find in Acts chapter 4, among other places, when the disciples would try to preach, the Romans or the Jews would say, by what authority do you preach? What school did you go to? You're just a fisherman. How do you dare to speak? So I'd hope that's not typical of most people, that they seem to think a Christian today has to be like a Pharisee. He has to go through the school and get a certificate and he's approved. پروفیسر ملر نے حیرت کا اظہار کیا، لیکن وہ یہی نہیں رکا۔ اس نے غلطیوں کی تلاش کی، امید سے پہلے کی نسبت قرآن پاک کو اچھی طرح اور غور سے پڑھنا جاری رکھا، لیکن اچانک اس کے سامنے ایسی آیت آئی جس نے قرآن پاک اور اسلام کے بارے میں اس کے نظریات کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ قرآن پاک کی سورہ نساء تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور تضاد پاتے۔ پروفیسر گیری میلر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قرآن پاک ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ کوئی بھی آئے اور قرآن پاک پر غور و فکر کرے، کوئی ایک تضاد بھی ڈھونڈ کر دکھا دے۔ گیری نے سوچا کہ میں نے کبھی کسی مصنف کو نہیں دیکھا یا سنا جو کتاب لکھتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کہ اس کی کتاب میں ابھی تک کوئی غلطی نہیں، مگر یہ معاملہ قرآن مجید کا ہے۔ قرآن کریم اسے کامل قرار دیتا ہے اور پھر ہر شخص کو چیلنج کرتا ہے جو اس میں ایک خامی تلاش کر لے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو پکارو اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو حقیقت میں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ قرآن الہامی نہیں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ کوئی ایک باب بھی نکالیں اور اس جیسی کوئی ایک ہی سورہ لے آئیں، اور یہ چیلنج ایک ایسی قوم کو دیا گیا تھا جس کے سربراہوں کو قرآن پاک سے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ ان میں ابو جہل، ابو لہب اور ایسے ہی کئی لوگ تھے
جو فصاحت میں نام رکھتے تھے۔ اگر اس چیلنج کو پورا کرنا ممکن ہوتا تو یہ عربی دان اور زبان پر عبور رکھنے والے اس چیلنج کو قبول کر لیتے، مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر رہے۔ اور آج AI کا دور ہے تو جو بھی چاہے AI کی مدد لے کر مگر کوئی ایک آیت بھی قرآن پاک جیسی نہیں بنا سکتے۔ You see, for 10 years before Abu Lahab died, that was a part of the Quran. And the Muslims could come to Abu Lahab and say, do you know, it's been revealed to us in our book that you will never be a Muslim. God says you will never be a Muslim. For 10 years they told him that. All he had to do was say, well, your book is wrong. I want to be a Muslim. What do you think of your book now? That's all he had to do. He had 10 years to think about it. And that's the way he was. ناظرین، ایک اور چیز جس نے ڈاکٹر گیری کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے افسوسناک واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے وصال کا بھی قرآن پاک میں ذکر نہیں۔ در حقیقت قرآن پاک میں مشکل وقت میں پھنسے لوگوں کے لیے ہمت کی آیات ہیں اور اچھے وقت والوں کے لیے تکبر نہ کرنے کی ہدایت۔ اگر کوئی اپنی زندگی پر کتاب لکھے تو وہ اس کتاب میں کہیں نہ کہیں اپنی فتوحات کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی شکست کا جواز پیش کرتے ہیں، مگر قرآن اس کے برعکس کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ Is this Satan who wrote this? Who said, before you read my book, ask God to save you from me? Is that Satan who wrote that? As Jesus said, if Satan is divided against himself, then his kingdom will fall. He's fighting against his own interests. ڈاکٹر گیری نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی کتاب دی امیزنگ قرآن لکھی، جس میں انہوں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 49 کا ذکر کیا، جس میں کہا گیا کہ اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ ہی جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، بس صبر کر کیونکہ بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ڈاکٹر گیری نے کہا کہ یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ اس میں انسانی ہاتھ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کسی کتاب میں ایسا کبھی نہیں لکھا گیا کہ جس میں مصنف نے پڑھنے والوں کو معلومات فراہم کی اور پھر انہیں بتایا کہ یہ نئی معلومات ہیں، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ در حقیقت یہ واقعی ایک انوکھا چیلنج ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے رہنے والوں میں سے کسی نے بھی یا دنیا میں کہیں بھی کسی نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس سے پہلے اس چیز کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا۔ کوئی ایسا ایک بھی اسکالر نہیں جس نے کہا ہو کہ قرآن پاک میں جو بھی نئی معلومات دی گئی ہیں وہ انہیں قرآن پاک کے نزول سے پہلے پتہ ہوں۔ ڈاکٹر گیری نے ایک کانفرنس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا ذکر بھی کیا۔ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا اور پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ یہ بگ بینگ تھیوری ہے جس کو آج دنیا سائنس کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر گیری کا کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پہلے کبھی سائنسی تربیت نہیں ہوئی تھی، تب سائنس کا اتنا علم بھی نہیں تھا، وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے اور کائنات کیسے وجود میں آئی؟ The Christians would come to him and say, God became man. He would say, what do you mean? God became man. See, I know what is God and I know what is man. And I can imagine that what was God turned into a man. It's not God anymore. He used to be God. Now he's a man. I can understand that. That at least makes some sense. ناظرین، ڈاکٹر گیری ملر کو جب ان آیات کا اور قرآن پاک کی سچائی کا پتہ چلا تو انہوں نے 1978 میں اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے مثال بندہ۔ انہوں نے سعودی عرب کی یونیورسٹی میں چند سال کام کیا اور پھر اپنی ساری زندگی ٹی وی اور عوامی لیکچرز میں اسلام کی سربلندی کے لیے لگا دی تاکہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی روشنی دریافت کرنے اور اس پر عمل کرنے میں مدد ملے۔ بہت سی کانفرنسز منعقد کی گئیں اور قرآن پاک اور اسلام پر متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب دی امیزنگ قرآن ہے، جس میں انہوں نے ناقابل تردید ثبوت دیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے ذریعے کی گئی حیرت انگیز دریافتوں کے بارے میں بات کی۔ ناظرین، کیا ہی کمال کی بات ہے کہ ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا اور پھر مطالعہ کرتے کرتے غور و فکر کرتے کرتے اس شخص نے خود ہی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر تحقیق کرنے میں برکت عطا فرمائے اور ہر کسی کے لیے سچائی کی تلاش کرنے میں آسانی پیدا کرے۔ آپ کو ڈاکٹر گیری ملر کی کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن ایزی کہنے کا ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا۔ مثال کے طور پہ قرآن کیسا کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ لے کے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو آؤ لکھو اقرا تو لکھتے تھے، دہراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے،
लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते है। तो लेखक में कहता हूं हिंदी में बेस्ट इज द, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है। कलाम मतलब वापिस से लिखना, तो किताब कहूंगा वही के नाम मान, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? Author means he is originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given the book form. Hope that answers the question. Thank you.